ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کہ میزبان مسٹر جروم سہیل ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا یروشلم سے آغاز، جس کا مقصد مسیحیت کی تعلیم یا مسیحیت کے آغاز کا جو بیان ہے اس کو تفصیل وار بیان کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جو بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ بہت دیر بعد، بہت عرصے کے بعد کونسلز کے ذریعے سے وجود میں آئی، یا کچھ لوگ جو جن کا تعلق شاہی خاندانوں سے تھا، وہ جب انہوں نے اس کو قبول کیا تو پھر انجیلیں لکھی گئیں، رسولوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کا سدباب کیا جائے، آپ کو تواریخی شہادتیں، شواہد فراہم کیے جائیں، انجیل مقدس پڑھ کر بتائی جائے، جو اندرونی شہادتیں وہ بیان کی جائیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھ رہے ہیں، یروشلم سے آغاز کو، اور پہلا پروگرام جو دیکھا تھا وہ انٹروڈکشن تھا ایکچولی، اور وہ بتانے کی کوشش تھی کہ کتنے جو جناب مسیح کی جو ابتدائی جماعت تھی اس میں کتنے لوگ تھے، جس میں ذکر کیا تھا جروم صاحب نے کہ تقریباً 120 کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن کا ذکر حضرت پطرس نے خود فرمایا۔ اور آج جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا جو جروم صاحب نے جو اس کا پروگرام کی جو ترتیب دی ہے اس میں حضرت پطرس سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، اور بلکہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ حضرت پولس نے مسیحیت کی، آج کی مسیحیت کی بنیاد رکھی، حضرت پطرس انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو آج حضرت پطرس کے حوالے سے پروگرام ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جروم صاحب کو ایک مشکل سا سوال دے رہے ہیں۔ جنہوں نے سوال بھیجا ان کے خیال میں بہت مشکل ہے، دیکھتے ہیں جروم صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب پطرس نے جو ان کے مالک تھے حضرت مسیح، سیدنا حضرت مسیح، ان کے آسمان پر جانے کے بعد یا ان کے جدا ہونے کے بعد کتنے عرصے بعد تعلیم دینا شروع کی؟ کیا ثبوت ہے؟ سہیل، ویسے تو میں آپ کا جواب تھوڑی دیر بعد دینا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ سوال آپ نے جو پہلے کیا میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں یا خطوط جو ہیں، رسولوں کے خطوط اور اناجیل جو ہیں، یہ بہت بعد کی تصانیف ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ بہت بعد کی تصانیف نہیں ہیں، مگر یہ کہ ایک اور بھی تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحوں سے اس کو پروجیکٹ کرنے میں تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ میں ایک بات بتا ہی دینا چاہتا ہوں کہ ان نقادوں کو کہ ہمارے ہاں انجیل اور لیٹرز کا معیار جو ہے وہ الہامی ہے، یہ الہامی کتب ہیں۔ سیکنڈلی، ہمارے ہاں رسولوں کی جو حیثیت ہے، جن کو ہم عام طور پر مسیح کے شاگرد کہتے ہیں، حواری کہتے ہیں، وہ حواری سے بڑھ کر ان کا مقام جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جہاں جیسا کسی بھی مذہب کے ہاں نبی کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے، بالکل نبی اور رسول کا ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کا پیغام ایک جگہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کسی سے پوچھیں، اگر نقادوں سے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ صاحب آپ کی کتب اگر پڑھی جائے تو ان میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اس وقت کی باتیں لکھی ہیں کہ اس وقت تو آپ کے نبی زندہ بھی نہیں تھے، تو بالکل آرام سے کہہ دیتے ہیں صاحب یہ تو الہام ہے، تو اگر وہ الہام ہے تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے جب کتب لکھی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پوری کی پوری 5 کتب انہوں نے جب لکھی وہ تمام ان باتوں کے بارے میں لکھی ان باتوں کے بارے میں اور ان وقتوں کے بارے میں جس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ اپنی موت کے بارے میں بھی لکھ دیا، اور یہودی اگر مسیحوں پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جوزفس اور فائلو یہ کہتے ہیں کہ بھائی الہام ہوا تھا، لکھا ہے، نبی تھے، ان کو الہام ہو سکتا۔ تو الہام جو ہے وہ وقت کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ بھائی ایک طرف تو آپ اپنے نبی کو نبی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرا نبی جو ہے اس کے اوپر تو الہام ہوا ہے، اب کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے بات کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی پہ الہام ہوا ہے، تو بھائی جن کو آپ آلریڈی نبی مان رہے ہیں ان پر اگر الہام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں دوسری کتب میں، دوسری مذاہب کی کتب میں اور یہاں پر فرق ہے۔ فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کے معجزات کو اور ان کی زندگی کو وٹنس کیا ہے،
قریب سے دیکھا ہے. یہ آئی وٹنسز ہیں. ہاں جی بالکل. اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کی قدرت کو چھو کر دیکھا ہے, اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا ہے. یہ ایسا نہیں کہ فلاں نے فلاں سے کہا اور ہم نے اس سے سن لیا, ایسا نہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کھول کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ناظرین, جرم صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرا دل چاہا کہ اتنی خوبصورت بات پر انجیل مقدس میں سے شہادت دی جائے. اور یہ جناب پادری برکت اللہ کہتے بھی ہیں کہ جو انجیل کی منادی کرنے والے ہیں ان کی رگوں میں انجیل دوڑنی چاہیے. تو یوحنا رسول کا پہلا عام خط ہے اور اس کی پہلی آیا آپ کی نظر پیش کر رہے ہیں. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. کیا بات ہے جرم صاحب, یعنی اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی. وہ شہادت ایسی دے رہے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے بھائی کہ ہم نے فلاں سے سنا اور فلاں کو بتایا اور اس نے آگے سے اس کو بتایا, ایسی بات روایت نہیں ہے. یہ زندگی کے کلام کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوا ہے, ہم نے زندگی کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رسول جو ہیں مسیح کے عینی شاہد ہیں. یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کتاب, کوئی اور نہیں لکھ رہا, اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں. ان پر الہام ہوتا ہے. یہ رسول معجزات کرتے ہیں, یعنی ایک معیار نہیں ہے, دوہرا تیرا معیار ہے. یعنی مسیح کے عینی شاہد, خود اپنے ہاتھ سے کتب لکھی, کسی اور راوی سے نہیں لکھوائی, اپنے ہاتھ سے لکھی. کسی کاتب سے نہیں لکھوائی, اپنے ہاتھ سے لکھی. مسیح کے عینی شاہد, اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنا, معجزات کرنا, رسالت کرنا, 4 معیار ہیں. اور آپ ایک بات اور اس میں اضافہ اگر کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے 11 شاگرد یروشلم میں موجود تھے. 120 کی جماعت موجود تھی. اور حضرت پالوس جب آگے جا کے تحقیق کرتے ہیں, لوگوں میں نکلتے تو کہتے ہیں 500 سے زیادہ بھائی یعنی بہنیں اور بچے علیحدہ 500 سے زیادہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں, زندہ ہیں, جنہوں نے جناب مسیح کو دیکھا تھا. سب واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے. جی جاری رکھیے. تو ایسے لوگ جو مسیح کی ذات کے عینی شاہد ہوں اور ان کو یہ حکم دیا جائے, جیسے آپ نے پچھلے بھی پروگرام میں پڑھا تھا انجیل بامطابق متی کے 28 باب اور 16 سے آخر تک آپ نے پڑھی کہ مسیح کا حکم یہ ہے ان شاگردوں کو جو اس کے عینی شاہد ہیں, جنہوں نے اسے ہاتھوں سے چھوا ہے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی قوتوں کا اختیار مجھے دیا گیا ہے, بس تم جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. تو کیا لوگ وہ انتظار کریں گے؟ مسیح کے جانے کا بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے انتظار نہیں کیا ہوگا. انہوں نے تو اسی وقت سے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا ابھی سے کام شروع ہے. ہاں بالکل, یہ نظر آتا. آپ یہ دیکھیے کہ جب اماوس کا ذکر آتا ہے کہ 2 شاگرد تھے, 2 لوگ جا رہے تھے, آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے, تو انجیل مقدس میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ جناب مسیح ان کے ساتھ ہو لیے اور رستے میں وہ یہی واقعات, یہی گفتگو سلسلہ جاری تھا. اور وہ اتنے بےتاب تھے کلام مقدس کو پھیلانے کے لیے کہ آپ کو نظر آتا ہے خواتین بے چین, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. تو خدا تعالیٰ نے, خدا یسوع مسیح نے جس طرح وہ صلیب سے پہلے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ ابھی آپ نے واقعہ نہیں بتانا, ابھی ضرورت نہیں ہے, شاگردوں سے بھی کہا گیا کہ جب آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, آپ تھوڑی دعا میں جب پڑھتے ہیں جی تو بالکل اتفاق سے ہمارے اس پروگرام میں ان آیتوں کا ذکر کریں گے ہم تھوڑی دیر بعد. تو یہ کہ وہ یہی کہ آپ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ. حکم پہلے سے موجود. ایک صاحب نے مجھے اس سے کہا کہ دیکھیں یار, پہلے تو حکم یہ ہے, بعد میں حکم بدل جاتا ہے. میں نے کہا جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو ماچس سے اور نوکدار چیزوں سے کھیلنے سے منع نہیں کرتے؟ اس وقت کیوں منع کرتے؟ کیا میں کہوں آپ منافقت کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا حکم بدل گیا؟ ہاں, اور اس وقت حکم بدل گیا اور جب بڑی ہوتی ہے آپ کی بیٹی, آپ کہتے ہیں بیٹا کچن سنبھالو, وہاں ماچس پڑی ہے, استعمال کرو اس کو. ٹھیک ہے, آپ کرتے ہیں نا ایسا, تو کیا حکم بدل جاتا ہے؟ نہیں, اب بالغ ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے. جس وقت مسیح کے شاگرد بالغ نہیں ہوئے تھے اس وقت حکم کوئی اور تھا, روحانی طور پہ. اب بالغ ہو گئے ہیں, اب حکم بدل گیا ہے, اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے سوال کے جواب میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ان کو آسان لفظوں میں کہ یہ بہت جلد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کونسلز کا نتیجہ نہیں تھا, یہ کسی بادشاہ کے کانسٹنٹائن کے مسیح ہو جانے کا نتیجہ نہیں تھا. اور یہ بالکل اسی دور میں مہینے کے اندر یا مہینے کے سلسلے میں, کیونکہ لکھا ہے کہ 40 دن تک تو جناب مسیح ان سے ملتے رسولوں کے اعمال میں, اور اس کے بعد 10 دن کا عید پینتیکوس جو ہے وہ گریک میں 50ویں دن کو کہتے ہیں.
تو 50ویں دن جو یہودیوں کا بھی منایا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے رسول جو ہے روح القدس سے بھر گئے، قوت سے بھر گئے، اور انہوں نے یہ منادی کا کام شروع کر دیا. اور جرم صاحب اس سلسلے میں اچھا، حیرت کی بات یہ سہیل کہ میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا پروگرام، مگر آپ وہ ساری آیتیں بتاتے جا رہے ہیں جو ہمارے پروگرام کی باتیں ہیں. اچھا ہماری جو ہے اس پروگرام کا حصہ. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت سے شروع ہو گیا، انتظار نہیں کیا انہوں نے، اور ظاہر کے حکم عظیم ان کو دے دیا گیا. ہاں، یہ ضرور ان سے کہا گیا کہ انتظار آپ صرف اس وقت تک کریں گے جب تک آپ پر روح کا نزول نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایک سٹیپ ابھی بھی باقی ہے. تو اس وقت انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا، مگر جب وہ وقت آ گیا تو انہوں نے فوراً کام شروع. اچھا، ایک سٹیپ سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کا میں نے وہ ڈیبیٹ بھی سنی تھی ایک، جب آپ کے دوست نے آپ کا مدعو کیا تھا اور ہم بھی وہاں پر موجود تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیک استاد کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو وہ ڈیبیٹ کے، ہاں بہت پہلے کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا ان دنوں. اچھا، تو بات وہ جو تھی وہاں پر مجھے جو بات یاد آئی وہ یہ کہ جناب مسیح ایک بات ضرور کہتے ہیں. وہ شخص ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جو شریعت میں لکھا ہے ان سب باتوں پر عمل کریں. اور وہ جب کہتے ہیں کہ میں ساری شریعت پر عمل کرتا ہوں، تو پھر کہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان پر ترس آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک بات کی کمی ہے، میرے پیچھے فالو، سب کچھ چھوڑو. اور رسولوں کے لیے بھی ایک بات کی کمی تھی، ابھی باقی تھی، اور پھر وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے. ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی بدل رہے ہیں، وہ یہ وجہ نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس مقام تک پہنچ گئے، اب یہ حکم ہے، اب اس مقام تک پہنچ گئے، اب یہ حکم ہے. تو یہ یعنی کہ جناب مسیح کے جو صعود ہے آسمان پہ جانے کے بعد، بہت دیر بعد نہیں بلکہ ان کے ہوتے ہوئے سلسلہ شروع ہو گیا. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوسرا سوال جو ہے کہ جناب پطرس کہاں کے رہنے والے تھے، اس سلسلے میں کیا شواہد ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ حضرت پطرس کے مطلب اگر ہم بائبل کے حوالے سے ان کو دیکھیں تو تھوڑا سا میں ذکر محل وقوع کا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کے مطلب وہ رہنے والے تھے. بعد میں انہوں نے اپنا گھر بدل لیا، مگر شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے فلسطین کو 3 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، یہودیہ اور گلیل اور سامریہ. تو پرٹیکولرلی گلیل کو جو ہے وہ لوور گلیل اور اپر گلیل میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو اپر گلیل میں جینٹائلز وغیرہ رہتے تھے، اور وہاں پر نفتالی کے ڈویژنز کے اندر وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام بیت سیدا تھا. حضرت پطرس وہاں کے رہنے والے تھے. یہ بیت سیدا وہی مقام ہے جس کی ایک طرف آپ سمجھ لیں کہ سمندر تھا گلیل کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جناسرت کا دریا تھا، اور دریا کے، اور یہ اسی مطلب بیت سیدا کی دوسری طرف ایک دشت بھی تھا، گلیل کی جھیل. ہاں جی، اور اس طرف جو تھا وہ بیت سیدا کا دوسری طرف جو تھا اس کے دوسرے کنارے پر دشت تھا. تو دشت جناسرت جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں. تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے. بعد میں انہوں نے اپنی وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے تو یہ پھر کفرنہوم میں آ گئے، مگر شروع میں یہ وہاں کے رہنے والے تھے. مجھے بالکل، میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. اضافہ تو نہیں، آپ نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، ان کا وجود ہے. یہ دیو مالائی کہانیوں کی طرح نہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جگہ پر. یہ ایک دفعہ کا ذکر اس طرح سے اس کہانی کو شروع نہیں کیا جاتا ہے. اس کا باقاعدہ سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم، 1st سینچری جوش تک کا جو زمانہ ہے، اور وہاں پر انہوں نے سارے جو صاحب نے ابھی آپ کو علاقے گنوا دیے، تاریخی طور پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مواقع موجود ہیں. تو آپ خود اپنے آنکھوں سے، جیسے حضرت یوحنا نے کہا، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو چیزوں کو چھو سکتے ہیں، تاریخ کو چھو سکتے ہیں. تو آپ کو خود ہی یہ دلیل مل جائے گی کہ جو باتیں انجیل مقدس میں لکھی ہیں تاریخی طور پر کتنی حد تک درست ہیں. جی جرم صاحب، اور آپ نے جو بات کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا اعتراض بھی ہے، وہ ہے حضرت پطرس کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ جوشیلے تھے، بہت جلد باز ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو نقاد ہیں انہوں نے کہا کہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب مسیح نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے یا ان کا فیصلہ جو تھا وہ جلد بازی کا نتیجہ تھا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کا فیصلہ غلط تھا کہ وہ مسیح پر ایمان لے آئے، یا جناب مسیح نے ان کی ذات کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی کہ انہی کو انہوں نے جلد بازی کی اور مسیح کو فوراً قبول کری۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر انجیل مقدس کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی شاگرد حضرت یوحنا کے پاس شاگرد جو تھے وہ حضرت یوحنا وہ راستہ تیار کر رہے تھے کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی ایک نبی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے، وہ اس نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نبی سے بڑھ کر ہوگا جس کے بارے میں وہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اندریاس جو کہ حضرت پطرس کے بھائی تھے وہ پہلے حضرت یوحنا کے شاگردوں میں سے تھے، اور چونکہ وہ راہ تیار کر چکے تھے حضرت یوحنا کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کی راہ وہ تیار کر چکے تھے، تھوڑا سا میسج تو وہ دے چکے تھے۔ تو اگر ہم انجیل بمطابق یوحنا، یعنی کہ یوحنا وہ ہیں رسول ہیں، یہ وہ والے نبی نہیں ہیں حواریوں میں سے، تو ان کی انجیل کے بارے میں ہم پڑھیں، اگر ایک باب ہے اور 44 آیت ہے، اگر تھوڑا سا اوپر سے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلا باب میں اس کی 44 آیت ہے، مگر تھوڑا سا اوپر سے پڑھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ گراؤنڈ کیسے بلڈ اپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل اس کا پہلا باب اس کی 35 آیت سے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتا دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ جی، اور جاری رکھوں؟ جی بالکل۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ تھوڑا سا رک جائے معذرت کے ساتھ۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے کہ وہ گراؤنڈ کس طرح سے بلڈ ہو رہا ہے کہ حضرت اندریاس جو ہیں ان کو حضرت یوحنا نے کہا کہ یہ دیکھو خدا کا برہ، انہوں نے دیکھا مسیح کو جاتے ہوئے اور یکلخت ایمان نہیں لے آئے۔ اسے کہا کہ اے ربی، اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ وہ چاہ رہے تھے اس کا رہن سہن دیکھنا، اس کے ساتھ پورا دن گزارنا کہ یہ شخص کیسا ہے، کس طرح رہتا ہے۔ حضرت یوحنا نے تو ہمیں بتا دیا۔ دیکھیں، انہوں نے شک نہیں کیا حضرت یوحنا پر، مگر اپنے طور پر تسلی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیوش کمیونٹی بہت ٹرینڈ کمیونٹی ہے، نبیوں کو جاننے میں وہ ایک دم جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے۔ وہ مسیح کے پیچھے جا رہے ہیں اور کہا کہ اے ربی، تو کہاں رہتا ہے؟ اور مسیح نے پھر ان کو دعوت دی، کہا کہ یہ ان کا ٹریڈیشن ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جانچنے کا، تو ان کو پھر آنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے کہ حضرت یوحنا استباغی نے، جن کو یہودیوں نے قبول کر لیا تھا کہ مسیح سے آنے والا جو پہلے جو نبی تھا وہ یہ تھا، انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دی ہے، تب بھی حضرت شمعون کے جو بھائی ہیں اندریاس، وہ ان کو نبی نہیں کہہ رہے اے ربی۔ ہاں بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کوشش لوگ تھے، بہت احتیاط پسند لوگ۔ تو وہ پھر گئے اور انہوں نے پورا دن وہاں گزارا۔ پورا دن گزارنے کے بعد کا یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی ابھی، کہ انہوں نے شمعون پطرس سے کہا کہ ہم نے معاشی کو پا لیا، ہم نے مسیح کو پا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بعد کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، پورا دن گزارنے تو یہ ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یکلخت کسی پر ایمان نہیں لے آئیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کا رہنا سہنا دیکھیں، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے یہ دیکھیں۔ یعنی انہوں نے یہ ایک دن میں چیز چیک کر لی۔ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جاؤ، اس کے باوجود بھی تسلی ضرور کرنی ہے، اور جو صحیح ہے، یعنی جناب مسیح یہ کہتے ہیں ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کہہ رہے ہیں بھائی آئیے خود ہی میرے ساتھ وقت گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، ناظرین کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، جناب مسیح کہتے ہیں آئیے۔ جی people you want to believe۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے سر، اور یہیں پر آگے چلتے ہیں۔ بالکل۔ وہ اسے یسوع کے پاس لے آیا، یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ اور اب میں 43ویں آیت پر آ رہا ہوں۔
दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा, फिलिप से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्स इंद्रियास और पतरस के शहर बेतसदा का बाशिंदा था। ठीक है जी। अब यहाँ पर जिक्र आ जाता है आपको कि हज़रत पतरस कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, उसमें ये भी है कि आप ये देखें कि हज़रत पतरस पे ही नहीं छोड़ दिया। अगर आप हज़रत पतरस के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 और लोग हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे की गवाही है, आप समझिए कि ये जो है ये इसराइली स्टाइल है लिखने का कि शहादत एक नहीं, कम से कम 2 या 3। अब वहाँ पर देखते हैं, जब आप आगे पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से दुआ करेंगे तो मैं उनमें हाजिर हूँगा। आप ये देखिए कि मैं माज़रत के साथ और पढ़ना चाह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है जिस जाविये से, जिस नज़र से आपने पढ़ा है, मैंने नहीं पहले पढ़ा था, और बहुत मज़ा आ रहा है। और उसमें देखिए कि एक और नाम ऐड हो गया। फिलिप्स ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया वो हमको मिल गया। और बतदरीज लोग शामिल होते जा रहे हैं गवाही में। और ये आम लोग नहीं है। हाँ जी, ये बहुत कलाम मुक़द्दस की तालीम को समझने वाले लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गई, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि वो नकाद जो ये हमें बताते हैं, जो सवाल हमें मिला था कि जब ये सारी बातें हुई तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि बहुत एहतियात पसंद थे। ये तो एक लिबरल या सेकुलर वे ऑफ नोइंग द ट्रूथ है ना। लेकिन कुछ लोग जो मजहबी हैं और वो समझते हैं कि जो खुदा की जो कौम होती है उसको एक ख़ास बख्शिश दी जाती है, वो कमज़ोर ईमान वाले नहीं होते। तो यहाँ कहीं उन्हें यहूदियों के अंदर ईमान की कमज़ोरी नज़र आती। आप क्या कहते हैं? क्योंकि एतराज़ ये है कि अगर ऐसे ईमान कमज़ोर ईमान वालों के हाथ में मज़हब को दे दिया जाए तो मज़हब का क्या हाल रह जाएगा? आप बताएं, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, आम तौर पर हज़रत पतरस के बारे में जो लोग एतराज़ करते हैं कि साहब उनका ईमान कमज़ोर था, तो वो कुछ और हवाले से एतराज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब मसला ये है कि हज़रत पतरस को अगर देख लिया जाए तो ऐन उस मौके पर, जिस मौके पर मसीह जो हैं वो पकड़वाए जाने को थे या पकड़े गए थे बल्कि उस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने उनके इनकार कर दिया उनसे और कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। ठीक है, तो आप देखिए कि ये बात ठीक है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, मगर इस बात पे मुझे एक उस्ताद की बात याद आ रही है। एक शख्स ने कहा कि साहब देखिए, ऐसे लोगों की आप काबीना बनाएंगे, ऐसे शागिर्दों की आप जो है वो तबलीगी मिशन पर भेजेंगे जो वक्त आने पर उससे इनकार कर दें। तो उस्ताद ने एक बात कही जो मुझे आज तक याद है, और कहा कि किसी ज़माने में मुसव्वरी का कंपटीशन हुआ। 2 शख्स आए और दोनों को मुसव्वरी का सामान दिया गया। फ़र्क ये था कि एक को तमाम अच्छे कलर्स दिए गए और उसने अपने कलर से एक शाहकार बना दिया। दूसरे को सिर्फ कोयला दिया गया और उसने कोयले से वो शाहकार बना दिया। तो बताइए दोनों में से बड़ा मुसव्विर कौन सा हुआ? क्या बात? तो जाहिर है जिसने कोयले से शाहकार बना दिया। तो उस्ताद ने कहा कि खुदा वो मुसव्विर है जिसने इन कमज़ोर लोगों को लिया और कमज़ोर लोगों से मसीहत जैसी तालीम का शाहकार खड़ा किया। क्या बात? अब बताओ कि मुसव्विर कौन बड़ा है? क्या? तो अगर हज़रत पतरस में सब कुछ होता, कोई कमज़ोरी ना होती, तमाम शागिर्दों में कोई कमज़ोरी ना होती, तो फिर खुदा का क्या काम है? जुनून साहब, मैं ना शायरी के मामले में काफ़ी कमज़ोर हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे गाना याद आ रहा है बहुत पुराना, हमसा हो तो सामने आए। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जनाब मसीह ने मसीहत के हवाले से जो काम किए उसमें एक काम जो बड़ा आपकी जो गुफ्तगू से नज़र आ रहा है वो है शागिर्दों का ताय्युन और शागिर्दों के ऊपर भरोसा, और उस भरोसे के ऊपर शागिर्द किस तरह से काम करते हैं। और फिर गाना लबों पर आ जाता है कि हमसा हो तो सामने। एक और सवाल हज़रत पतरस के ज़ात के हवाले से वो ये है कि इन्हीं में इतनी कमज़ोरियाँ क्यों नज़र आती हैं? बहुत से मकामात हैं, आप प्लीज़ इसके बारे में। सुहेल देखिए, खुदा जब किसी को चुनता है तो उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होता है। कौन सा शख्स है जिसमें कमज़ोरियाँ नहीं होती हैं? अब देखिए कि हम उनकी कमज़ोरियों की तरफ तो गौर कर रहे हैं, नक़ाद उनकी कमज़ोरियों पर फोकस करते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि उस सिपाही के कान पर जो तलवार चलाई थी वो भी हज़रत पतरस ही थे।
ٹھیک ہے. اور جب شاگرد اس ڈر سے کہ مسیح کو صلیب ہو گئی ہے، اس ڈر سے وہ چھپے بیٹھے اور دب کے بیٹھے تھے، اور جب انہیں پیغام مل گیا کہ مسیح جی اٹھے ہیں، اس وقت سب لوگوں کے سامنے جو ان کے قتل میں شریک تھے، کورٹ یاد نہیں وہ موجود تھے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنے والا شخص بھی یہ پطرس ہی تھا. ہاں جی بالکل، رسولوں کے اعمال میں اگر آپ پڑھ لیں تو تقریر کرنے والا شخص بھی یہی تھا. اور جو غلط فہمی ہم دیکھتے ہیں حضرت پطرس و تمام یہودیوں کو تھی کہ شاید مسیح پورے یونیورسل نہیں ہے، وہ پورے کا پورا مسیح شاید سمیٹنے کے چکر میں تھے. تو جب حضرت پطرس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسیحیت جو ہے وہ صرف ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، یہ تو انہیں وہ یاد بھی آیا کہ مسیح نے کہا کہ ان کو وہ بات یاد آئی کہ مسیح نے کہا کہ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ. اس کی وضاحت جب ہوئی، جب انہوں نے رویا دکھایا گیا اور اس بات کی وضاحت ہوئی، تو پھر سب کے سامنے یہ بھی حضرت پطرس نے ہی کہا کہ صاحب دیکھو، مسیح صرف ان قوموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجھے روح نے یہ بتایا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ غیر قوموں کے لیے بھی نہیں، غیر قوموں کے لیے بھی ہیں، اور ان میں بھی وہ معجزات اور ان میں بھی روح کا نزول ہوتا ہے. بپتسمے سے پہلے ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، یہ ان باتوں کی طرف ہم غور نہیں کر رہے. دیکھیں وہ ایک سٹیج تھی، اب ایک سٹیج ہے. اس سٹیج پر ان کی ویکنس نظر آ رہی تھی. اب دیکھیے بالکل جیسے میں ایک واقعہ آپ کو اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مسیح کو جب انہوں نے پانی پر چلتے دیکھا شاگردوں نے، تو پہلے تو ڈر گئے، کہا کوئی پتہ نہیں بھوت ہے کیا ہے. مگر جب مسیح کو پہچان لیا اور مسیح نے کہا کہ ڈرو مت میں ہوں، تو حضرت پطرس چونکہ عجلت میں رہتے تھے، تھوڑے جذباتی تھے، تو کہنے لگے کہ مسیح آپ مجھے حکم کریں کہ میں آپ کے پاس چل کر آؤں. تو حضرت پطرس نے چلنا شروع کر دیا اور وہ بالکل پانی پر چل رہے تھے، مگر مسیح کو دیکھ رہے تھے، نظریں مسیح کی طرف تھیں. تو جو ہی دیکھا کہ لہریں بہت تیز ہیں اور اتنی شور شرابہ دیکھا تو گھبرا گئے. تو جو ہی گھبرا گئے تو ایک دم ڈوبنے لگے. تو ڈوبنے لگے اور پھر آواز دی مسیح کو کہ مالک مجھے بچائیے. تو مالک نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اٹھا لیا. اب دیکھیے اگر اس چھوٹی سی چیز کی طرف غور کریں کہ یہ سارے انسیڈنٹس حضرت پطرس کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، یہ سارے انسیڈنٹس حضرت پطرس کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بار بار ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے روح اور تمہارے باڈی میں، یا تمہاری روح اور تمہارے جسد میں کمبینیشن جو ہے، وہ کنیکشن جو ہے وہ ہارمنی میں نہیں ہے. جس دن وہ ہارمنی میں آ جائے گا اس دن تم تبلیغ کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اپنے مشن کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو یہ پریپریشن کی جا رہی تھی. حضرت پطرس کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو جب تک تمہاری نظر سورس پر رہی، تم پانی پر بھی چل رہے تھے، تمہاری نظر سورس سے ہٹ گئی، تمہاری ہارمنی ختم ہو گئی تو تم ڈوبنے لگے. تو یہ اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. تو یہ بات لوگ سمجھ نہیں رہے. مطلب بات وہی ہے کہ مخصوص آیات کو نکال کے ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں پوری پکچر نہیں بناتے اور ایک چھوٹا سا حصہ دکھا کر بولتے ہیں یہ پوری پکچر ہے. یہ زیادتی ہے، منافقت، بہت منافقت. ناظرین اس بات کے ساتھ، اس پوائنٹ کے ساتھ اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. لیکن حضرت پطرس کے بارے میں جاننا ابھی بہت کچھ باقی ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں جو حضرت پطرس کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، اور ہم وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت پطرس کے بارے میں جاننے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں، جو ناقدین ہیں کہ مسیحیت کی بنیاد حضرت پولس رسول نے رکھی ہے، اگر وہ حضرت پطرس کے بارے میں جان جائیں جو انہوں نے کام کی، تو آپ یقیناً یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حضرت پولس رسول کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں غیر قوموں تک نجات کا پیغام پہنچانے میں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. شکریہ.